تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل ان پر اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں جو انعامات کیے، یہاں سے ان نعمتوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا انعام جو اللہ رب العزت نے ان پر کیا، اس کے بارے میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلا انعام یہ کہ میں نے تم کو روئے زمین کے تمام انسانوں پر، یعنی اس زمانے کے اندر جتنے بنی اسرائیل تھے اور جتنے عام لوگ تھے، ان تمام لوگوں پر خاص طور سے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ایک طرف نبوت اور رسالت تھی ان کے خاندان کے اندر، دوسری طرف سلطنت اور بادشاہت بھی تھی۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فرعون بڑا ظلم ڈھاتا تھا، ان کی مدینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا۔ اس نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل، اور خواب بھی عجیب کہ بیت المقدس سے کوئی آگ نکلی ہے اور وہ تمام قبطیوں کے گھروں کے اندر داخل ہوئی اور قبطیوں کو جلاتی ہے، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل جو مصر کے اندر رہتے ہیں ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو اس خواب کی تعبیر اس نے نجومیوں سے پوچھی۔ اس زمانے کے نجومی کاہن، انہوں نے بتایا کہ ان قریب تیری سلطنت اس کو زوال ہونے والا ہے اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے ہوگا۔ تو اس جرم کے اندر اس نے بنی اسرائیل کی نبینہ اولاد کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ایک سیاسی فیصلہ تھا، جیسے حکومتیں سیاسی فیصلے لیتے رہتی ہیں۔ مصر کے آس پاس جو قبائل تھے اس سے ان کی بنتی نہیں تھی، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، تو اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کے ساتھ مل گئے تو کہیں ایسا نہ ہو تیری حکومت خطرے کے اندر پڑ جائے۔ اس لیے اس نے اپنے زمانے کے اعتبار سے گویا کہ جن سنکھیا پر روک لگانے کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو اپنی خدمت اور بیگاری کے لیے، قرآن نے یہاں پر یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ بَنَاتَكُمْ نہیں کہا، بنات بیٹی کو کہتے ہیں اور نساء عورت کو کہتے ہیں جو مکمل جوان ہو جائے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بیٹیوں کو کسی شفقت اور محبت کی وجہ سے یا ہمدردی کی وجہ سے نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اپنی بیگاری اور خدمت کے لیے، تاکہ بنی اسرائیل کو تھوڑا سا احساس ہو
کہ کتنا سخت ترین ظلم تم پر ہو رہا تھا کہ تمہاری عزتیں بھی پامال ہو رہی تھی اور تمہاری ویسے بھی کوئی ویلو نہیں تھی. یہ اللہ کا شکر ادا کرے. بہرحال ایک روایت کے اعتبار سے 90,000، دوسری روایت کے اعتبار سے 12,000 بچوں کو تقریباً ذبح کرایا، اور کائنات کا یہ بدترین ظلم تھا. عام طور سے کتنا بھی بڑا ظالم انسان ہو لیکن بچوں کو اس طرح قتل کرنا، جیسے حجاج بن یوسف کا نام آتا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کرایا، شہید کیا، صحابہ تک کو نہیں چھوڑا، لیکن بچوں پر ظلم اس نے بھی نہیں کیا. بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں تاریخ کے اندر، یہ فرعون بڑا ظالم تھا، اس نے بچوں کو ذبح کیا. اب اللہ رب العزت سے لوگ گڑ گڑا کر کے دعا مانگتے تھے، الہی ہماری مدد کر، چونکہ نبیوں کی اولاد تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اور یہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر آ کر کے رہنے لگے تھے. تقریباً 426 سال تک یہ لوگ وہاں پر رہے. اب جب وہاں پر ان پر ظلم و ستم ہونا شروع ہو گیا، انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، تو اللہ رب العزت نے ایک غیبی نظام جو اللہ کے یہاں ہر وقت چلتا رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تم کو نجات دیں گے. وہ واقعہ ان کی پیدائش کا یہاں پر نہیں ہے، وہ دوسری جگہ پر آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو فرعون کے گھر تک پہنچایا، کس طرح ان کی پرورش ہوئی، پھر وہاں سے مدین پہنچے، پھر ان کی شادی ہوئی، واپس آئے، پھر فرعون کو آ کر کے انہوں نے دعوت دی، سمجھایا. انہوں نے فرعون کو یہی دعوت دی کہ ایک تو ہم تجھے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایمان قبول کر، اور دوسری دعوت یہ ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو رہا کر دے، ہم اپنے اصل وطن چلے جائیں گے لیکن ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے. فرعون نے نہ ایمان کو قبول کیا بلکہ الٹا کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، انا ربکم الاعلی، بڑا رب تو میں ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ ہاں وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب. اس نے کہا میں اپنے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا، اور اگر تم آسمانوں کی بات کرتے ہو تو اپنے وزیر حامان سے کہا کہ کوئی پختہ عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر کے دیکھوں گا موسیٰ کا رب کیسا ہے. یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں کون ہے. ایسی حماقتیں اس نے کی. بہرحال جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ کی سنت ہے پھر وہ مٹتا بھی ہے. ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ کفر کے ساتھ حکومتیں برداشت کی جا سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ برداشت نہیں کی جاتی. اب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو ہٹانا ہے. واقعات تو بہت ہوئے اس درمیان میں، یہ تو آخری زمانے کا واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سارے معجزات دکھائے. کبھی مینڈک اس کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، اور کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا. توبہ کر لیتا تھا کہ بس بھیج دوں گا بنی اسرائیل کو، لیکن جیسے ہی عذاب دور ہوا پھر پلٹ جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک رات تو بڑی حد ہوئی، ان کی نرینہ اولاد، ان کے گھروں کے اندر جو بھی تھی پہلوٹا جس کو کہتے ہیں، وہ سب کے سب مر گئے. یہ لوگ سوچنے لگے کہ بھائی شاید ان کی وجہ سے آفتیں آ رہی ہیں، اس لیے آج تو ان کو اجازت دے دی جائے. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب ایک کام کرنا، جہاں تمہیں جانا ہے، اپنا پروگرام کوئی فنکشن منانا ہے، جاؤ اور جلدی سے واپس آ جانا. اچھا وہ شرط یہ لگاتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ صرف مرد چلے جائیں، عورت نہیں جائیں گی، کبھی کہتا ہے کہ بچے نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک شرط تھی کہ بنی اسرائیل کا بچہ یہاں تک کہ ان کے مویشی، ان کے جانور بھی جائیں گے ساتھ.
یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے جو رات طے تھی ان کے نکلنے کی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہوگا کہ آج رات تم کو لے کر کے بنی اسرائیل کو نکلنا ہے۔ تو ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ جب مصر کے اندر آئے تو ان کی تعداد کل 72 تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور اب 426 سال کے زمانے کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ آبادی ان کی ہو چکی تھی، اور یہ 6 لاکھ بھی وہ تھے جو ان کے بالغ مرد اور عورتیں اور بچوں کی تعداد الگ تھی، اور 12 قبیلے تھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام سمیت، تو 12 کے الگ الگ خاندان اور قبیلے تھے۔ رات کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کو نکل پڑے۔ اب ان کو جانا تھا اپنے اصل وطن کنعان، اور کنعان کا جو راستہ ہے وہ مصر سے شمال کی طرف تھوڑا آگے چل کر کے پھر مشرق کی طرف چلتے ہیں تو راستہ خشکی کا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ جب یہ مصر سے نکلے تو آگے دور جہاں سے ان کو جانا تھا اس سے پہلے ہی یہ لوگ مشرق کی طرف مڑ گئے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا میدان ہے آج بھی وہاں پر، جس کو وادی سینا کہتے ہیں یا وادی تیہ کہتے ہیں، ایک بڑا میدان، اور اسی کی طرف ایک بحر کلثم سمندر کی ایک شاخ ہے وہ بہہ رہی ہے۔ ابھی بیچارے چلتے رہے، چلتے چلتے بجائے خشکی کے وہاں پر تو سامنے سمندر آ گیا۔ اب فرعون نے دیکھا کہ وہ آئے نہیں، یا کسی نے جاسوسی کر دی، تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے نکل پڑا، اور صبح کا وقت تھا، قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحُوا مُشْرِقِينَ، صبح کے وقت یہ لوگ فرعون پیچھے سے جا پہنچا۔ فرعون کے ساتھ ایک روایت کے اعتبار سے 12 لاکھ کا لشکر تھا، ایک روایت کے اعتبار سے 1,07,00,000 کا لشکر اس کے پاس تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے بنی اسرائیل تو گھبرا گئے، اور جو قوم غلامی کی زندگی گزار لیتی ہے وہ بزدل ہو جاتی ہے۔ اتنا ظلم ان پر ہو رہا تھا کہ کانپ جاتے تھے فرعون کا تو نام سنتے ہی۔ اگر آپ یقین کریں تو حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے تھے فرعون کا نام اگر لے دیتے تھے، اتنا ظلم کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ پیچھے سے آ گیا تو سورۃ الشعراء کے اندر آئے گا، انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے۔ کیا مصر کے اندر قبریں نہیں تھی جو تم مروانے کے لیے یہاں لایا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم سے، ہر نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کانفیڈنس، اعتماد سے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے اور وہ مجھے عن قریب راستہ سجھا دے گا، اس لیے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بدلی ایسی بھیجی کہ جو فرعونیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان حائل ہو گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، اپنے اس لاٹھی کو، عصا کو سمندر پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے سمندر کے اوپر مارا تو اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، اور کالطود العظیم، پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ، اور زمین بالکل نظر آ گئی، اور سورج نکلا ہوا تھا، زمین خشک ہوئی، اور یہ لوگ اس کے اندر سے نکلنے چالو ہو گئے۔ 6 لاکھ کا مجمع، کتنا وقت لگتا ہے آپ اندازہ لگائیے۔ یہ اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغ کے، اور ان کے اندر آپ نے دیکھا بھیڑ ہو جاتی ہے، جب ان کو نکالتے ہیں پہلے بھائی پیدل جاؤ، پھر سواری والے پھریے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ 6 لاکھ کا مجمع، 12 راستے اللہ نے بنائے، کتنے؟ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ الگ راستے سے، اور اللہ کا نظام کہ چونکہ پانی جو ہے وہ سیال ہوتا ہے، لطیف چیز ہے،
ایک دوسرے کے اندر سے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہے کہ گھبرائیں نہیں کہ بھئی دوسروں کا کیا ہوگا، شاید ہم ہی بچے۔ بعض روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ دوسرے ہمارے بھائی تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر سوراخ اور روشن دان اور اس طریقے سے کھڑکیاں ٹائپ بنا دی کہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اس طرح گزر گئے، جس کو قرآن کہتا ہے یہاں پر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا۔ بیکم با سببیت کے لیے اگر لے تو تمہاری وجہ سے، اور اگر با کو معیت کے معنی میں لے، چونکہ با معیت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تم کو لے کر، یعنی جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے راستے سے گزر جاتی ہے، اس طرح ہم نے تم کو سمندر کی موجوں سے پار کرا دیا۔ اب پیچھے سے فرعون پہنچا، اس نے دیکھا سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ اب پہلے تو اسے بھی کچھ حیرت ہوئی کہ یار ماجرا کیا ہے بھائی، لیکن پھر اس نے کچھ اپنی بیگیں ہانکی، اور بعض روایت کے اندر تو عجیب بات لکھی ہے کہ فرعون کے لشکر کے اندر جتنے بھی گھوڑے تھے سب کے سب نر، مادہ کوئی نہیں تھا۔ سیدنا جبریل امین ایک گھوڑی کے اوپر سوار آئے اور وہ مادہ گھوڑی تھی، اور جیسے ہی نر گھوڑوں نے مادہ کی خوشبو محسوس کی تو فرعون سیاہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا آگے، وہ گھوڑا اس کی بو پا کر کے اس کے پیچھے چل پڑا سمندر میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا فرعون اندر جانا نہیں چاہ رہا تھا، اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا، اس کو بھی دیکھ رہا تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اتنا بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھا مینٹل، لیکن اللہ کا نظام چونکہ اس کی موت وہیں پر تھی، اور جہاں موت ہوتی ہے تو انسان خود بہت کھنچ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور فرعون کا جب گھوڑا جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیچھے داخل ہوا تو آپ حیرت کے لیے جب کسی فوج کا بڑا آدمی جو جنرل کرنل ہو، جو اس کو لیڈ کر رہا ہو، وہ آگے ہے تو فوج تو ظاہر بات ہے پیچھے پیچھے چلے گی۔ یہ سب کے سب جب بالکل اس کے اندر داخل ہو گئے، آخری پیچھے سے، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل جو فرشتہ بارش کے اوپر مقرر ہے وہ پیچھے سے ان کو ہنکا رہے تھے، یعنی جبریل آگے کی طرف اور میکائیل فرعون کے لشکر کے پیچھے کی طرف، اور ان کو ہنکا کر کے پورے اس کو اس کے اندر داخل کر دیے۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ دریا وہ اپنی حالت کے اندر ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل ادھر پار ہوئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اسی کو قرآن میں فرمایا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اللہ رب العزت کسی کے دشمن کو اس کے سامنے ہلاک کرے آنکھوں کی تو یہ اس کی تسلی کا سامان ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ دیکھتے چلے جاتے تو ٹینشن رہتی، بھائی پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا، دہشت رہتی، خوف رہتا۔ اللہ نے اس خوف سے ان کو نکال دیا، نجات دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نجات پا گئی، دریا سے پار ہو گئی، تو اب یہاں پر دو قول میں کئی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہی میدان تیہ کے اندر آگے کی طرف بڑھے، اور وہیں پھر اسی کے اندر طور پہاڑ بھی ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ واپس مصر کے اندر آئے۔ اب واللہ اعلم بالصواب۔ تو ان کے پاس جو ان کے زیورات تھے، جو قیمتیوں سے مانگ کر کے لائے تھے عاریتاً، اس کے بارے میں پھر سامری نامی ایک منافق تھا، اس نے کس طریقے سے حرکت کی وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اس نے کیا گستاخی کی اور کس طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا، کس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 انعام اب تک بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ تم کو عالمین پر فضیلت دی، دوسرا انعام یہ
کہ فرعون تمہاری نرینہ اولاد کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ہم نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور تیسرا انعام اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے دشمن کو، فرعون کو اور اس کے آل یعنی اس کے لاؤ لشکر کو، سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ یونس پارہ نمبر 11 کے اندر فرمایا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ فرعون کے جسم کو اللہ رب العزت نے باقی رکھنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ تو ہوا کیا، فرعون کی ڈیڈ باڈی جو تھی اس کو سمندر نے باہر پھینک دیا، باقی کو نہیں پھینکا، باقی تو وہیں ختم ہو گئے۔ دیکھا کہ باہر کوئی آدمی کیچڑ میں لت پت پڑا ہوا ہے، تو جو اس کے باقی ماندہ لوگ تھے جو رہ گئے تھے وہ اس کو اٹھا کر کے لانے کے بعد کیچڑ ویچڑ سے اس کو صاف کیا۔ اس کو آج بھی حمام فرعون جہاں پر اس کو نہلایا تھا اس کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے۔ اور اس کے بعد مصر کے اندر رواج تھا کہ وہ اپنی جو ڈیڈ باڈی وغیرہ ہوتی تھی بڑے لوگوں کی، ان کو کوئی خاص کیمیکل وغیرہ لگا کر کے، جس کو حنوط بولتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، پٹیاں وٹیاں کیا باندھتے تھے، اور وہ بڑے بڑے مکانات حال نما بناتے تھے جن کو احرام مصر کہتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر تو دریافت ہو گئے، ان کے اندر رکھ دیتے تھے۔ تو اس فرعون کی لاش کو اٹھا کر کے بھی انہوں نے وہاں پر رکھ دیا۔ اب دیکھیے خدا کی قدرت، یہ واقعہ تقریباً نبی علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے اندازہ، اور قرآن نے کہا ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے۔ تو بعض لوگ قرآن کے اس واقعے پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے، کہاں ہے اس کا جسم؟ تو ابھی تقریباً 250 سال پہلے، اتنے زیادہ نہیں، 175 سال پہلے مصر کے اندر بعض جب احرام مصر کو کھدائی کی گئی تو وہاں سے اس طرح کے حال اور کمرے نکلے کہ جن کے اندر کچھ لاشیں ان کو ملی۔ اب ظاہر بات ہے جب لاشیں ملی تو ان پر ریسرچ شروع ہوئی۔ فرانس کی ایک ٹیم ماہر ڈاکٹروں کی وہ اس کے اوپر تحقیق کے لیے بیٹھ گئی، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے، کیا ان کا تعلق ہے۔ ان تمام لاشوں کے اندر سے ان کو ایک لاش ایسی ملی کہ جس کی ناک کے اوپر کسی نے کچھ کاٹ رکھا تھا، جیسے مچھلی وغیرہ کاٹ لیتی ہے، اور اس کی ریسرچ کرتے کرتے اس بات کو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی باڈی کے اندر سے ان کو نمک ملا۔ اب تحقیق آگے بڑھی کہ نمک کہاں سے آیا، چونکہ باقی جو باڈی ہے ان کے اوپر نمک نہیں ہے، اگر نمک رکھا جاتا تو سب کے اوپر رکھا جاتا۔ تحقیق آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک تحقیق پہنچی کہ یہ فرعون، یہ جو بندہ ہے، یہ سمندر وغیرہ کے اندر ڈوب کر کے مرا ہے، جس کی وجہ سے چونکہ سمندر نمکین ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو اس کی جو طے ہے وہ اس کے جسم کے اندر باہر سب جگہ پر نمک جم گیا تھا۔ تو تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن میں جس واقعے کی خبر دی ہے یہ وہی شخص ہے فرعون جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ چنانچہ قرآن کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور آج بھی مصر کے وہاں پر جو عجائب گھر انہوں نے بنا رکھا ہے، فرعون کی ڈیڈ باڈی، اس کی ممی آج بھی وہاں پر موجود ہے، لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو قرآن پاک کی اس طریقے سے صداقت آج کی اس دور کے اندر بھی پوری ہوئی، قرآن کی پیشین گوئی۔ تو اس کا واقعہ اگرچہ یہاں پر نہیں، لیکن اس سے ریلیٹیو ہے کہ فرعون کا مرنے کے بعد کیا ہوا، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو بہرحال یہاں پر بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات احسانات کیے ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں وقت تمہاری مدد کی، فلاں وقت تمہاری مدد کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے محسن، اپنے مربی کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ ناشکری کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہہ کر کے ان سے اپنا ناطہ توڑ لیا کہ جب تم مانتے نہیں، جاؤ اب ہم نے تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دی۔
اس سے پتہ چلا کہ جس قوم کو اللہ نعمتوں سے نوازے اس قوم کو سنبھال کر کے چلنا چاہیے. یہ امت محمدیہ، اس پر بھی اللہ کے بڑے انعامات ہیں، تو ہمیں بھی بہت سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت